کار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. مولانا جلال الدین رومی نور اللہ برکاتہ فرماتے ہیں نام اوچو بر زبانم می رود، نام اوچو بر زبانم می رود، ہر گنے منہ از عسل جوئے شود. جب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جب جو ہے میرے جو ہے زبان کے اوپر جاری ہوتا ہے، نام چوں بر زبانم می رود، جب جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام میرے زبان پہ جاری ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بدن کے ہر بال جو ہے شہد کا دریا بن گیا، میرے بدن کا ہر بال جو ہے شہد کا دریا بن گیا. اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام. اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یہ ذکر جو ابھی میں نے کرایا ہے یہ نفی اس بات سے مشہور ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی تعداد 200 مرتبہ ہے. کیونکہ میں 100 مرتبہ کراتا ہوں کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لگے، کم سے کم ایک چسکا لگ جائے، ایک چاہت پیدا ہو جائے. جیسے دسہری آم کا ایک آم کھلا دیا گیا تو اور آم جو ہے کھانے کا شوق پیدا ہو جائے کہ بھائی اور آم جو ہے ہم خرید کر کے یا انتظام کر کے کھائیں. مالدہ آم جو ہے ایک کھلا دیا گیا اور آم جو ہے کھانے کا کچھ شوق پیدا ہو جائے. یہ ایک تصویر میں نے کرا دیا اور کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کرے، اور اس کو پوچھ کر کے جو ہے 2 تصویر تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ذکر کو، جس کو ذکر رفیع اس بات کہیں گے. جب جو ہے اللہ کہیں گے اس انداز سے لا الہ، گویا کہ جیسے مثال دیا نا میں کہ جیسے ڈول کنویں میں ڈال کر کے آدمی وہاں سے نکال رہا ہے پانی کو، ایسی دل کی جو رذائل ہیں، جو گندگیاں ہیں نفس کی، وہ جو ہے نکالنا، لا کے ذریعے نکالنا ہے نا. لا مانے نہیں کہتے ہیں. اور الا اللہ کا مطلب الا اللہ اس قوت کے ساتھ دل کے اوپر ضرب لگانا کہ جیسے مثال دیا بزرگوں نے کہ جیسے کھوٹا زمین پہ ہم گاڑ دیتے ہیں، وہاں پہ وہ گڑ جاتا ہے، اس میں اتنا مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ جانور بھی لا کر سامان دیتا ہے. وہ کھوٹے کے طریقے سے الا اللہ ایسے یا قوت کے ساتھ کہیں کہ دل کے اوپر جو ہے کھوٹے کے طریقے سے الا اللہ وہ جو ہے گڑ جائے یا اس کی وہ مضبوط ہو جائے. اس کو جو ہے یہ ضرب کہتے ہیں. ضرب عربی جملہ اس سے معنی آتے ہیں مارنے کے، یعنی جو ہے گویا کی طرف سے اپنے نفس کی مار ہے، نفس کی پٹائی ہے، نفس کی پٹائی تاکہ جو ہے مار کے ذریعے ہمارے نفس کی اصلاح. یہ پہلا ذکر. دوسرا ہے الا اللہ، الا اللہ یہ 400 مرتبہ، الا اللہ 400 کتنا ہو گیا؟ 600 ہو گیا. اور 600 مرتبہ اللہ اللہ، 600 مرتبہ اللہ 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 1200 ہو گیا. اور 100 مرتبہ اللہ اللہ، ذکر جس کو کہتے ہیں ذکر اس میں ذات وسیع، اللہ اللہ اللہ. یہ کل تعداد 1300 کی ہوئی، لیکن مشہور ہے صوفیاء کرام کی ہے ذکر 12 تسبیح، 12 تسبیح سے مشہور ہے. اللہ توفیق دے، ہمت دے. نہیں 12 تسبیح، نہیں 13 تسبیح، تو 100 تسبیح، 100 مرتبہ جو ہے کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اللہ، 100 مرتبہ اللہ اللہ. اتنا تو کم سے کم کہنا ہے. اللہ اللہ کے بارے میں شاہ الغنی صاحب پوری فرمایا کرتے تھے نور اللہ برکاتہ کہ جو اس کو اخلاص کے ساتھ میں کہے گا مرنے سے پہلے ضرور صاحب نسبت ہو کر کے مرے گا. اس لیے ہے بہت آسان ہے، کیا مشکل ہے. مولانا جلال الدین رومی کا بھی شعر سنا، ایک اور شعر ہے اللہ اللہ کے شیرین است نام، اللہ اللہ کے شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، شیر و شکر می شود جانم تمام. کیا مطلب؟ اللہ اللہ کیا ہی میٹھا نام ہے، میٹھی شیریں دست نام، شیر و شکر بھی شبت جانم تمام. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا بدن کا بال جو ہے شہد کے دریا بن گیا. اسی طریقے سے حضرت رائے پوری پڑھا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر صاحب، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے،
اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔ ایسے ہی فرمایا نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام۔ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام۔ اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام۔ بہرحال کم سے کم پسند نہیں، کیونکہ بات بھی کہنی ہے اور بھی کم ہے، 11-18 ہو گیا، تو ایک تصویر اور جو ہے اللہ اللہ کی کم سے کم کر لیا جائے۔ جیسے میں نے مثال دیا آم کے بارے میں، یا پھر جو ہے اور بھی مثالیں بہت ہو سکتی ہیں، اب یہ کہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب اتنے دن سے کہتے ہیں، لیکن علاوہ شاید 1-2 لوگوں نے جو ہے کوئی پوچھا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں لیا۔ ایک تو صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ذکر کی شروع کیا ہے، 1-2 لوگ ہیں ماشاء اللہ، اور بھی لوگوں کو شوق ذوق ہونا چاہیے۔ اور فتنے جو چل رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس فتنوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کی مدد سے۔ اللہ جس کو بچائیں وہی بچے۔ بہت سے دین کی شکلوں میں بھی لوگ یہ فتنوں کے اندر اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ بہت مشکل ہے، علاوہ اللہ کے فضل کے اور اللہ کے سہارے کے کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے ذکر میرے بزرگوں اتنا جو ہے مبارک عمل ہے۔ انا جلیل سنن ذکر، یعنی کتنی بڑی بشارت حدیث قدسی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے میں اس کا ہمنشین ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب اللہ جس کے ساتھ ہوں، کیا اسے کوئی نقصان پہنچائے گا؟ سوچیے تو ذرا صحیح، اللہ جس کے ساتھ ہوں تو اس کو یہ ڈرائے گا؟ ڈر تو اسی کو لگے گا جو شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اس لیے اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا آسان ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تھانے دار سے تعلق پیدا کرنا مشکل ہے، لیڈر سے اور نیتاؤں سے تعلق پیدا کرنا مشکل ہے، ڈی ایم سی ایم سے پی ایم سے اور جو ہے ان عہدیداروں سے جو ہے تعلق پیدا کرنا مشکل ہے۔ کہیں رشوت کے بازار ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ یہ تو سڑنے گلنے والے اور جو ہے پیشاب کا کھانے والے مخلوق ہے، جن سر در کے سب جو ہے سب اپنے ٹھکانے کو لگ جائیں گے، اور جو خالق کائنات جو ان سب کو سی ایم ڈی ایم پی ایم بنانے والا ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا خالق و مالک۔ ایسے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر دشمن قوی است نگہبان قوی تر است، کوئی کتنا بھی بڑا جو ہے قوی ہو جائے، کتنا بھی پاورفل ہو جائے، فرعون سے زیادہ ہوگا، نمرود سے زیادہ ہوگا، شداد سے زیادہ ہوگا۔ سوچیے تو ذرا صحیح، سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف جو ہے کتنے بھائیوں نے مل کر کے کتنا فریب کیا، کتنا مکر کیا، اور ایسی جگہ ڈالا جنگل میں بھی، کنویں کے اندر، وہ بھی اژدہوں کا کنواں، اندھیروں کا کنواں، لیکن وہاں سے بھی اللہ نے نکالا کہ نہیں نکالا۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، خوف نہ کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ یہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہی اللہ نے حالات ڈلوائے۔ سچی بات یہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے یہ حالات تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے، اور کیوں ڈالے جائیں گے؟ تو آخرت کے بڑے احوال سے تم بچ جاؤ۔ یہاں تو جو ہے، یہاں تو راستہ ہے، یہاں لائٹ چلی گئی تو جنریٹر ہے، انورٹر ہے، دسیوں راستے ہیں۔ اگر کی گرمی میں، وہاں کے اندھیرے میں، وہاں کے اندھیرے میں کیا راستہ ہوگا؟ راستہ تو نکل چکا ہوگا۔ آج یہ ہے کمرے کے اندر، آپ ذرا تصور کیجئے، کمرے میں جو ہے رات میں آپ تنہا سو رہے ہوں اور اژدہا نکلا ہے، بھاگنے کا راستہ ہوگا نا؟ لیکن قبر میں بھاگنے کا راستہ ہوگا؟ کیا راستہ ہوگا؟ تو سب سے بڑا مسئلہ تو وہاں کا ہے، قبر کا ہے، برزخ کا ہے، جہنم کا ہے، اللہ کے قہر کا ہے، پرصراط کا ہے، اللہ کے غضب کا ہے۔ وہاں تو بھاگنے کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج تو سینکڑوں راستے ہیں۔ وہ بڑے حالات سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹے چھوٹے حالات یہاں ڈالے ہوئے ہیں، وہ بھی اس لیے تاکہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔
اب چاروں طرف جو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر نہ بھاگ کر کے ہم اپنے اللہ کی طرف بھاگنے والے ہیں۔ بس سچی بات یہی ہے، اتنی سی بات اور کوئی بات نہیں، اور ہم کر کے دیکھیں، 100% حق ہے، کر کے دیکھیں۔ ہمارے بڑوں نے تو جو ہے بہت کچھ کیا ہے، ہم ان کا 10واں حصہ بھی کر لیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہیں کرے۔ ساری بربادی کی شکلوں میں بھی اور ناکامی کی شکلوں میں بھی اللہ کی قسم اللہ ہمیں آباد کر کے دکھائے، اللہ ہمیں بچا کے دکھائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بربادی کی شکلوں میں کیا کچھ نہیں چھوڑا گیا، ویرانے میں لے جایا گیا، جنگل میں لے جایا گیا، کنویں میں لے جایا گیا، اندھیرا کنواں، اور جو ہے وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں، سوکھا کنواں، اژدہوں کا بسیرا، اور اس میں سارے چاروں طرف دشمنوں، اژدہا بھی دشمن ہوتا ہے، کہ سارے دشمنوں کے بیچ میں جو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اب بچایا ہی نہیں بلکہ کہاں پہنچایا؟ جن کے ہاتھ میں سلطنتیں تھیں اور جو جیلوں میں ٹھوس رہے تھے، ان کے ہاتھوں سے سلطنتیں چھین کر کے اللہ نے دیا کہ نہیں؟ سوچیے ذرا، یہ مثالیں ہیں کہ نہیں قرآن کے؟ ان کے ہاتھوں سے چھیننا یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہاں ان سے ہاتھوں سے چھین کر کے اللہ نے ان کو فرعون جیسا مغرور اور جو ہے طاقتور حکومت اس کے پاس، فوج اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، ساری خزانہ اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، عدالت اس کے پاس، سماج کی طاقت اس کے ساتھ، لیکن ساری چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کے نقشے میں اس کو اللہ نے ذلیل رسوا کیا کہ نہیں کیا؟ کس سے رسوا کیا؟ ایک پانی کی مخلوق کے ذریعے اللہ نے رسوا کیا کہ نہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو حق کے اوپر تھے، حق والوں میں سے تھے، نبی پیغمبر تھے، ان کو، ان کے ساتھیوں کو ساری ناکامی کی شکلوں کے باوجود، ناکامی کی شکل، نہ حکومت ان کے پاس، نہ طاقت ان کے پاس، نہ فوج ان کے پاس، نہ ہتھیار ان کے پاس، نہ سامان ان کے پاس، نہ سماج، ساری جو ہے شکلیں ان کے پاس ناکامی کی تھی کہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی حفاظت کیا کہ نہیں؟ بربادی کی شکل ہے پانی، سامنے پانی ہے، سمندر ہے، اور پیچھے فوج ہے، فرعونیوں کا پورا لشکر ہے ہتھیاروں کے ساتھ میں، لیکن ساری ناکامی کی شکلوں میں اللہ نے بچا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اللہ نے کامیاب کر کے، سب ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ نہیں؟ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابی کی شکلوں میں، حکومت بھی ہے، عدالت بھی ہے، فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ نمرود کو اللہ نے ذلیل کیا، حکومت کے باوجود، طاقت کے باوجود ذلیل کیا کہ جس سے معمولی سب سے کمزور مخلوق جو ہے مچھر، وہ بھی لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو رسوا ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ اتنے مغرور اور جو ہے بڑے بادشاہ کو اللہ نے ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سارے دشمنوں کے بیچ میں، آگ بھی دشمن، آگ کا مطلب ایک آگ میں ڈالے گئے، اور نمرود اور نمرودیوں کے بیچ میں اللہ نے جو ہے سارے ناکامی کی شکلوں میں اللہ نے بچا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ تو کیوں؟ یہ سب اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے نا۔ فرعون اللہ کے باغی تھا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، باغیوں کو اللہ نے برباد کیا اور بندوں کو اللہ نے آباد کیا کہ نہیں کیا؟ نمرود کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ بندے تھے اور نمرود جو ہے باغی تھا، باغی کو اللہ نے ذلیل رسوا کیا کہ نہیں کیا؟ اور جو بندے تھے ان کو اللہ نے آباد کیا کہ نہیں کیا؟ آج تک روشن ہے ان کا نام کہ نہیں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آباد رکھا کہ نہیں کیا؟ سر پہ تاج پہنایا کہ نہیں پہنا؟ ملک دیا کہ نہیں دیا؟ سارے مسائل مصیبتوں سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ ذلت کی اور ناکامی کے سارے نقشوں میں اللہ نے باعزت اور عزت کی چوٹی پہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیوں؟ خدا کے بندے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو باغی تھا عزیز مصر، وہ جو ہے اس کے بہت سے لوگ نام بھی نہیں جانتے، فرعون کا نام تو جانتے بھی ہیں، نمرود کو جانتے بھی ہیں، عزیز مصر کو شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے بزرگوں، یہ اصول ضابطہ قیامت تک کے لیے ہے، بس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفس سے، نفسانی فریب سے اور شیطان سے، شیطانی مکاریوں سے اپنے آپ کو ہم نکالیں، اور نکال کے اللہ کے ساتھ ہم تعلق پیدا کریں۔ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے ہم اکثر سجدوں میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں نا، پاک میرا رب جو بہت بلند ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، پاک میرا رب جو بڑی عظمت والا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ، جو حضرت نبی فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک، اللہ پاک، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ پاک اور ہم جو ہے سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں لچڑے ہوئے، کیسے تعلق پیدا ہوگا؟ سوچیں،
عقل سے سننے کی بات ہے کہ نہیں؟ کیسے نسبت ہوگی؟ آنکھ سے غلط دیکھتے ہیں، کان سے غلط سنتے ہیں، زبان سے غلط بولتے ہیں، غلط ہماری سوچ ہے، غلط ہماری حرکات ہیں، تو گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کیسے تعلق ہے؟ کان آنکھ زبان جب تک کہ اس کو پاک نہیں بنائیں گے کیسے اللہ کے قریب ہو؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کو پاک بنانا پڑے گا نا بھائی. اس کو پاک بنانے کے لیے دل کو پاک بنانا پڑے گا، آنکھ کو پاک بنانے کے لیے، زبان کو پاک بنانے کے لیے، دل کو پاک بنانے کے لیے، اپنے یہ کان کو پاک بنانے کے لیے دل کو پاک بنانا پڑے. دل پاک بنے گا، تھوڑی سی وظیفہ تھوڑی سی دعا میں دیکھیے کیسے کام چلتا ہے. تیر کی طرح دعائیں لگیں. آج ہی ہماری شکایتیں ہیں کہ دعائیں ہماری کام نہیں کرتی، عبادتیں سر سے اوپر نہیں جا رہی، دعائیں سر سے اوپر نہیں اٹھ رہی. بلکہ آج میں یہی سوچا ہوں کہ یہی عنوان میں لے کر کے آپ سے بات کروں گا کہ آج ایک مایوسی کے شکار بہت سے ہمارے بھائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت سے تو بھائی ایسے ہیں کہ جو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہیں. ان کے اندر بے حسی تاریخ ہے، بیچارے اتنا جو ہے اتنا دنیا داری میں ملوث ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے. اب جو احساس ہی نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ ایک آدمی ہے اس کا ہاتھ سن ہو گیا، ہاتھ سے احساس ختم ہو گیا. اب اس میں جو ہے جب احساس ختم ہو گیا، سن ہو گیا، پیر سے احساس ختم ہو گیا، پیر سن ہو گیا، تب اس میں جو ہے مکھی بیٹھے، مچھر بیٹھے، حتیٰ کہ ہڈا اور گرنی بھی بیٹھ جائے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا کیونکہ سن ہو چکا ہے. پیر کا وہ حصہ سن ہو گیا، ہاتھ کا حصہ سن ہو گیا. جب سن ہو چکا ہے تو مکھی بیٹھے، مچھر بیٹھے، ہڈا بیٹھے، گرنی بیٹھے، کوئی اس کو اثر نہیں ہونے والا، اس لیے کہ سن ہو چکا ہے. اب جیسے بھی حالات دنیا کے خراب ہو جائیں، اقتصادی، سماجی، عالمی، ملکی، اندرونی، بیرونی، انفرادی، اجتماعی، اب اس کو احساس ہی نہیں ہے، سن ہو چکا ہے. ایک وہ طبقہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بلکہ وہ تو تقریباً جو ہے اقتدار کے لہر کے چپٹ میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی رحمت فرما دے ان کے اوپر بھی، ہم سب کے اوپر، ہم سب ذمہ دار ہیں. دوسرا وہ طبقہ ہے جو احساس تو ہے تو اتنا زیادہ ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے. تو احساس نہ ہونا یہ بھی جو ہے بہت خطرناک بات ہے، اور مایوسی کا شکار ہو جانا یہ بھی بہت خطرناک ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو احساس بھی ہونا ضروری ہے، اور مایوس بھی ہونا یہ بھی بہت خطرے کی بات ہے. مایوس بھی نہیں. تو مایوسی کس بات کی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مایوسی کس بات کی ہے کہ ہماری دعا عبادت سے سب سے اوپر نہیں جا رہی. اس کے وجوہات پہ غور کرنا پڑے گا. یہی قوم ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں پہ بادل آ جاتا تھا. یہی وہ قوم ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں پہ بادل ہٹ جاتا تھا. یہی وہ لوگ ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو اس شدت کی دھوپ میں بادل ان کے ساتھ چلتا تھا. آپ کو نام بھی بتا دیں، حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا یہ جو ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جو ہے حافظ نہیں تھے، عالم نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، قاری نہیں تھے، علامہ نہیں تھے. جیسے بھی حضرت نے فرمایا، کتنی پیاری پیاری باتیں فرمائی. شیخ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور تھے پیشے سے تاجر، صوفی عبدالرحمان صاحب بمبئی پیشے سے تاجر تھے، اور اللہ والوں سے بڑے عاشقانہ تعلق. امون علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان، شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان، میرے شیخ حضرت قاری امیر صاحب نور اللہ مرتضی کے میزبان، شاہ عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان. سب اکابرین کا مسکن تھا. جو حج میں اس زمانے میں حج وہیں سے لوگ جاتے تھے، پکڑتے تھے جہاز، چاہے پانی جہاز ہو چاہے فلائٹ ہو، تو وہی جگہ ان کی سب کے سارے بزرگوں کی تھی. اللہ والوں کے عاشق تھے. ماشاء اللہ دیکھیے مدینہ منورہ میں ایک صاحب نے جو دیکھا وہ انہوں نے بتایا مجھ کو کہ مدینے میں جہاں پہ حضرت کا قیام صوفی عبدالرحمان صاحب کا جب جا رہے تھے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تفتیش اتنی زیادہ کہ چھتری لے کر کے چلنا پڑتا ہے وہاں پر. لیکن جو ہے وہ چھتری بھول گئے، چھتری نہیں ملی، تو پورے جو ہے مسجد نبوی پہنچتے تک بادل سائے کیا. ایسے وہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ قوم ہے جس کے دعاؤں پہ اس کے جو ہے اشارے کے اوپر اللہ تعالیٰ بادل کو لا دیتے تھے اور بادل کو ہٹا دیتے تھے. اور آج کیا ہے کہ آج جو ہے بلکہ ایک بزرگ ابھی آئے تھے ہمارے یہاں مجلس میں، فرمائیں کہ اگر جو ہے اپنے سر کو سجدے میں ڈال کر کے چمڑیاں رگڑ بھی لگے
پیشانی کی چمڑیاں رگڑ رگڑ کے چیر دو گے سجدے میں، پھر بھی جو ہے اللہ قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ شرائط دعائیں اوپر نہیں جا رہی ہیں، عبادتیں سب سے اوپر نہیں چڑھ رہی ہیں. لاکھوں کا مجمع ہے، 50,000 کا مجمع ہے. کیوں؟ دو اس کی بنیادیں ہیں. بہت غور کیا میں نے، اصل تو ہماری بناوری بنیاد ہے، لیکن بہت غور کرنے پر حضرت دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی. حالانکہ میری سمجھ ہی کیا ہے، لیکن بزرگوں کے باتوں کی روشنی میں، ایک عقل حلال کا نہ ہونا اور دوسرا صدق مقال کا نہ ہونا. دو چیزیں ہیں، عقل حلال کا نہ ہونا، صدق مقال کا نہ ہونا. بہرحال میں بات اس پہ کروں گا. وہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اگر ہمارے اندر پاکی پیدا ہو جائے، آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہو، زبان پاک ہو، اور کب جب دل پاک ہو، تو پھر دیکھیے اللہ سے تعلق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر دیکھیے دعاؤں کے اندر کیسی قوت پیدا ہوتی، کیسی طاقت پیدا ہوتی. اس کی ایک مثال آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے مثال کے طور پر بندوق کے اندر گولی ڈالتے ہیں نا، گولی ڈالتے ہیں، تو اب وہ بندوق کو استعمال کریں گے تو اس بندوق کی گولی سے شیر بھی مر جاتا ہے کہ نہیں مر جاتا، باغ بھی مر جاتا ہے، تیندوا چیتے بھی مر جاتا ہے. لیکن وہی گولی ہے، تو اس گولی کو جو ہے جگہ بدل دیا، بندوق میں نہ ڈال کر کے، بندوق کے نلی میں نہ ڈال کر کے اس کو گلیل میں لگا دیا. گلیل میں لگا دیا تو گلیل میں لگانے کے بعد شاید چڑیا بھی مرے تو مرے، اس سے بکری بھی نہیں بنے گی، شیر کیا مرے گی. سمجھ رہے نا؟ تو گولی تو وہی ہے. قرآن حدیث کی دعائیں اور اذکار تو وہی ہیں کہ وہ دعائیں کرتے تھے تو بادل آ جاتا تھا، دعائیں کرتے تھے بادل ہٹ جاتا تھا. ایک مثال ہے، بہت ساری مثال ہے. قریب واقعہ سنا ہے، ساٹھی کے اندر ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کی دعاؤں کے اوپر زمین ہلنے لگی، اور ایک بزرگ کی دعاؤں میں زمین ہلتی ہوئی رک گئی. یہ تو وہ قوم ہے، میں نے مثال ہے نا سورج کی، ایک مومن سورج کی طرح سے روشن و طاقتور، لیکن گناہوں کے بادل نے آ کر کے ہم کو جو کمزور بنانا. یہی گولی جو ہے، یہ گولی جو ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا وظیفہ کر رہے ہیں مولانا صاحب، اتنا دعا کر رہے ہیں، لیکن اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے کیسے اثر ہوگا؟ جگہ بدل گئی ہے. بندوق کی نلی میں گولی ڈالی تھی تو اس کا اثر الگ تھا، اب گلیل کے اندر جب لگا کر کے گولی چلا رہے ہیں تو اس کا اثر الگ ہوگا. اس سے بکری بھی نہیں مرے گی، شیر بننا دور کی بات. اسی طریقے سے آج جو ہے دعائیں تو ہیں، نماز تو ہے، دعوت تو ہے، تبلیغ تو ہے، درس تو ہے، تدریس تو ہے، عبادتیں تو ہیں، روزہ نماز تو ہے، کسی درجے میں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ سر سے اوپر اٹھنے کے لیے یہ دو چیزیں شرط ہیں. عقل حلال کا ہونا شرط ہے، وجود اعمال کے لیے بھی عقل حلال کا ہونا شرط ہے، اور قبول اعمال کے لیے بھی عقل حلال کا ہونا شرط ہے، اور صدق مقال کا بھی ہونا شرط ہے. قیامت کی علامتوں میں سے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو ہے قول اور فعل میں تضاد ہوتا چلا جائے گا. اور خواص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خواص عوام تو بیچارے ہی ہیں، عوام الناس خواص میں بھی تضاد ہوتا چلا جائے گا. میں بہت دیکھ رہا ہوں، درس و تدریس میں لگے ہیں یا پھر دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں، لیکن جو ہے یہ سب خواص کہلاتے ہیں، ذمہ دار کہلاتے ہیں، لیکن قول اور فعل میں تضاد. حالانکہ کہیں غفلت کی وجہ سے ہے، اکثر غفلت کی وجہ سے ہے، جان بوجھ کے نہیں، لیکن غفلت بھی تو ہے. غفلت تو وہ چیز ہے جن سے سلطنتیں چلی گئی. غفلت تو معمولی چیز تھوڑی ہے. اب مثال کے طور پر ہم لوگ عادت بنی ہوئی یہ کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں 5 منٹ میں، 5 منٹ میں نہیں آیا تو یہ چیز ہوا کہ نہیں ہوا. آ رہے 10 منٹ میں، 10 منٹ میں کہاں 1-2 منٹ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ضرور ہو جاتا ہے. آ رہے 10 منٹ تو بلا وجہ یہاں جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا. یہ کسی کو کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں اور نہیں پہنچا تو جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ فون کر کے، آج کل فون سستا ہو گیا، اطلاع کرے کہ ہم نہیں پہنچ رہے، یا ہم کو یہ مجبوری آ گئی، میرے ساتھ بھیڑ لگ گئی ہے، جام لگ گیا ہے، لگے بنا ہو، کوئی گزر آ گیا. اب وہ نہیں کیا تو کس میں بھی شامل ہو گیا، جھوٹ بھی، وعدہ خلافی میں بھی شامل ہو گیا، وعدہ خلافی کیا، ایذاء مسلم میں شامل ہو گیا، ایذا بھی پہنچایا اس کو، اور فریب میں بھی شامل ہو گیا. 4 گناہ ایک عمل کے اوپر ہو گیا. بتائیے وہی بات میں ایک صدق مقال اور عقل حلال. یوں تو بدعملی اصل ہماری بنیاد ہے، لیکن اس میں ساتھ میں یہ خاص طور سے 2 چیزیں، عقل حلال کا پابند ہونا اور صدق مقال کا پابند ہونا. بہرحال یہ ذکر رہ جائے گا، پہلے 100 مرتبہ اس کو ہم بدل لیا جائے. ذکر، یہ اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کی ذکر بہت بڑی چیز ہے. دل کی صفائی کے لیے، دل میں روشنی کے لیے 100 مرتبہ کم سے کم اللہ اللہ کا. اللہ
ध्यान के साथ तवज्जो के साथ हमें ये जिक्र करना चाहिए। हज़रत हकीम अख्तर साहब अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि जब हम अपनी जुबान से कहें अल्लाह 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 अल्लाह, ये ध्यान तवज्जो से ये सोचें दिल व दिमाग में कि हमारे साथ साथ अगल बगल जितने जो है ये घास हैं, ये पौधे हैं, ये सूरज है, ये दरख्त है, सब अल्लाह अल्लाह है। इस ध्यान के साथ मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे, ऊपर नीचे सब, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये जो है दरख्त, ये पौधे, ये सब अल्लाह अल्लाह कहते हैं। यहाँ तक कि मेरे बदन का हर हर अज़्व, मेरी आँख, मेरे कान, मेरे नाक, मेरे हाथ, यहाँ तक कि हर हर बाल, हर हर बाल सब जो है अल्लाह अल्लाह कहते हैं। इस ध्यान के साथ हम जिक्र करें फिर देखें कैसे उस जिक्र के अंदर कुव्वत ईमानी पैदा होती है इंशाअल्लाह। ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह का नाम बड़ा है, अल्लाह का काम बड़ा है, अल्लाह प्यारे हैं, अल्लाह का नाम, अल्लाह का काम प्यारा है। इतनी मुबारक चीज़ है। ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह 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 अल्लाह। उस वक्त क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि है अल्लाह अल्लाह कहने वाले लोग दुनिया में रहेंगे। सूरज निकलता रहेगा, चांद निकलता रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी, पौधे निकलते रहेंगे। इससे ये मालूम हुआ क़यामत तो बहुत बड़ी चीज़ है। छोटी छोटी क़यामत की तरह से जो चीज़ें हैं ये भी जो है ख़त्म होती रहेंगी, हटती रहेंगी। आफत व बला, चाहे ज़मीनी बलाएं हो, आसमानी बलाएं हो, जब इंसान अल्लाह अल्लाह कहता रहेगा। लेकिन वही है दिल की गहराइयों के साथ। इसी को हज़रत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, नारे मस्ताना खुशमी आयतन, नारे मस्ताना खुशमी आयतन,
تابد جانا چنی ولایتم تابد جانا چنی ولایتم. یہ نعرہ اللہ اللہ کا اتنا ہی پیارا اور مست نعرہ ہے، یہ نام لیتے ہی جو ہے میں مست ہو جاتا ہوں. اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ ہمارے غالب میں ہمارے جسم میں جان ہے تو اس وقت تک جو ہے ہم اللہ اللہ کہتے ہی رہا کریں. اسی کو فرمایا نا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام. اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. حضرت شاہ پلے رحمان صاحب بن مراد آبادی نور اللہ مرتضی پڑھا کرتے تھے. دل پہ جب ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں، دل پہ جب ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں، دل کو بے حس جام و جم دیکھتے ہیں، دل کو بے حس جام و جم دیکھتے ہیں. جام و جم یہ جمشید بادشاہ کا پیالہ بہت اس کے اندر خوبیاں تھیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہم دل کو دیکھتے ہیں جب دل پہ اللہ کے رحمت الہیہ کے جب فیضان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ذکر جو ہے